معزز حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں، سب سے پہلے تو ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، تو جو دینی محفلیں ہوتی ہیں اس میں جمع ہونے کے فوائد کیا ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس مجلس سے کیا لے کر کے جانا چاہیے، چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امید کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے اور ہم تمام کو کتاب و سنت کی بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ معزز سامعین، یوں تو ہفتے میں، مہینے میں یہ محفلیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہم لوگ اس محفل کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ دیکھیے، برا مت مانیے، آج ہماری حالتیں یہ ہے دینی محفلوں کو لے کر کے ہم لوگ جو ہے صرف اپنے کانوں کو تسکین پہنچانا چاہتے ہیں، بس کسی کی بات کو جو ہے اپنے کان کو بڑا اچھا لگے، کوئی گیت کے انداز میں بول رہا ہے، ہو سکتا ہے مؤثر بیان ہو، لیکن ہم لوگ ایسے عادی ہو گئے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں تو خالص نیتی کے ساتھ نہیں بلکہ اچھا بول رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، سنتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، یہ علماء کی بے حرمتی ہے، ان کی بے عزتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے، جب بھی محفلیں میں شرکت کریں، محفلوں کا ادب یہ ہونا چاہیے کہ خلوص کے ساتھ شریک ہوں، اور شریک ہونے کے ساتھ ساتھ نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس محفل سے کچھ لے کر کے جائیں اور اس محفل سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ واقعتاً بہت سارے واقعات سننے کو، دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسی محفلوں سے لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی حالتیں، گلی محلے والوں کے خاندان کی حالتیں اور ان کے درمیان انقلاب آ جاتا ہے انہی محفلوں کی وجہ سے۔ آپ کو جتنے بھی علماء نظر آتے ہیں، علماء کا سفر جو ہے، ان کے والد جب مدرسے میں لے جا کر کے داخلہ کرواتے ہیں، یہی وہ محفلیں ہوتی ہیں جن سے وہ متاثر ہو کر کے کسی کا بیان سن لیے، متاثر ہو گئے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا ارادہ کر لیے، وہیں سے وہ اپنے بچوں کے دینی دنیاوی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہے محفلوں سے ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اور یہ واقعتاً یہ محفلیں وہ محفلیں ہوتی ہیں جن سے جڑنے کی بڑی فضیلت ہے، جن میں شریک ہونے کی بھی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے دنیا میں گشت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور جب اپنی مطلب کی بات ان کو مل جاتی ہے، اپنی مطلب کی محفلیں ان کو مل جاتی ہیں، اس طرح کے اجتماعات والے، اس طرح کے دینی مجلسیں مل جاتی ہیں، تو فرشتے آواز دیتے ہیں دوسروں کو کہ آؤ ہماری مطلب کی چیز مل گئی ہے، آؤ ہم جمع ہوتے ہیں۔ فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر کے ایسی محفلوں کو گھیر لیتے ہیں۔ ابھی فرشتے ہماری محفل کو گھیرے ہوئے ہیں، رحمت کے پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو سکونت اور تسکین پہنچا رہے ہیں، اطمینان پہنچا رہے ہیں۔ یہ دینی محفلوں میں بیٹھنے کا سبب ہے۔ دینی محفلوں میں بیٹھو تو فرشتے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور فرشتے جو ہے اطمینان کو، سکون سے وعظ و خطاب، قال اللہ قال رسول کی باتیں سنتے ہیں، اور جیسے ہی مجلس ختم ہو جاتی ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے، فرشتوں میرے بندوں کو کس حالت میں تم نے پایا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے بندے تو بیٹھ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری باتیں سن رہے تھے، تجھ کو راضی کیسے کر سکے اس کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ تجھے کیسے دیکھ سکتے ہیں، اگر تجھے دیکھ لیتے تو وہ لوگ اور زیادہ عبادتوں میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے جانتے ہوئے بھی کہ وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے وہ اللہ، وہ جنت کا مطالبہ کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرشتوں سے اللہ کہے گا کیا انہوں نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو جنت کے اور مطالبہ کرتے، جنت کے لیے اور تڑپ جاتے، اور جہنم سے بچنے کے لیے، اس سے کیسے دور ہو سکے، اس سے کیسے حفاظت ہونی چاہیے، اس کے لیے اور زیادہ تڑپ اور زیادہ محنتیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہے گا فرشتوں تم گواہ رہنا،
فرشتوں تم گواہ رہنا، تمام لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی، تمام لوگ جتنے لوگ محفلوں میں بیٹھے تھے تمام لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائیوں، اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے اور آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ ایسی مبارک محفل میں بیٹھنا ہے تو کس طرح سے بیٹھے؟ خالص نیت کے ساتھ بیٹھے، خلوص کے ساتھ بیٹھے، اخلاص کے ساتھ بیٹھے کہ یہاں سے لے کر کے ہم کچھ باتیں ایسے جائیں گے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی ہوں گی۔ تو واقعتاً فرشتوں سے جب اللہ کہے گا کہ تمام کی میں نے مغفرت کر دی، فرشتے پھر کہیں گے یا اللہ ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو کیا ہے آیا تو تھا لیکن وہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے کچھ وقت گزارا جائے اس کے لیے آیا تھا، یا کوئی اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے وہ آیا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اس آدمی کی بھی مغفرت کر دی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے بیٹھنے کی وجہ سے آدمیوں کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا دوست منتخب کرے تو اچھا دوست منتخب کرے جو ہم کو اچھی باتیں بتاتا ہو، بری صحبت سے بچنی چاہیے۔ الغرض دینی محفلوں کا یہ اجر و ثواب ہے کہ دینی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، جنت میں دخول کا سبب بنتا ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس محفلوں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ محفلیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلے بات یہ تھی کہ محفلوں سے جڑنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس کی فضیلت۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس محفل میں بیٹھے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو خیر کی رہنمائی کر دیتا ہے، بھلائی کی طرف اگر کسی کو کوئی بلا دیتا ہے، اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو ثواب کرنے والے کو، جو عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے یہ پوری روایت اس طرح سے ہے، ابھی مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے سواری دیجئے تاکہ میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو سواری موجود نہیں ہے، جاؤ فلاں کے پاس آپ کو مل سکتی ہے سواری۔ تو فلاں کی طرف رہنمائی کر کے آپ کو بھیج دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیج دیا۔ وہ آدمی چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام لیا اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے کہ مجھے سواری چاہیے، اس کو سواری مل جاتی ہے۔ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری مل گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اس آدمی کو بھی اس کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس کو دینے والے کو ملتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف رہنمائی کی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ثواب ملا جتنا اس آدمی نے اس کو صدقہ و خیرات کر دیا۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتائے تو ہم کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جو آدمی وہ عمل کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلا دیا، وہ آدمی آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھ لیا، نماز وہ آدمی پڑھتا ہے، آپ کو بھی جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اتنا آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے زندگی میں چاہیے کہ ہم کو جو ہے اچھی باتوں کی طرف دوسروں کو رہنمائی کریں، یہاں سے جب جائیں اچھی باتیں جو ہو دوسروں کو بتائیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کبھی کبھار ایک جملہ، ایک بات انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، انسان کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک دو واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہندوستان کے اندر ہی آج سے کچھ سال پہلے، 50 یا 70 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال کہہ لیجیے تقریباً تب کی بات ہے، بلریا گنج ایک یوپی کا، ایک اعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام باقے رام تھا۔ آپ نے اس واقعے کو بھی سنا ہوگا، میں نے اپنے مسلموں کو کئی مرتبہ یہ واقعہ بتا چکا ہوں۔ تو بلریا گنج جو یوپی کا ایک شہر اعظم گڑھ کا قریہ ہے، وہاں کا ایک نوجوان تھا جس کا نام باقے رام تھا۔ اس کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے تو باقے رام سے جو ہے
عبداللہ یا ان کا عرف ضیاء الرحمن کے نام سے وہ تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. اسلام قبول کر لیتا ہے، گھر والے نکال دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھ، آزادی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، گاؤں والوں نے دھتکار دیا تو وہ مجبور ہو کر کے کلکتہ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد دلی چلا گیا. وہاں پر کئی درسگاہوں میں جا کر کے اس نے جو ہے علم حاصل کرنا چاہا، علم حاصل کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، جامعہ دارالسلام عمر آباد جو تمل ناڈو میں ہے وہاں پر آپ چلے جائیے، وہاں پر نو مسلموں کا ایک ادارہ ہے جس میں نوجوانوں کو تعلیم و تربیت جو ہے وہ ادارہ کرتا ہے. تو وہاں سے وہ نوجوان عبداللہ اعظمی، ان کا عرف ضیاء الرحمن اعظمی ہے، وہ نکل کر کے آتے ہیں، عمر آباد آتے ہیں، وہاں پر اساتذہ کی نگرانی میں علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد سند فراغت کے بعد وہاں سے اساتذہ کے رہنمائی سے مدینہ منورہ جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں BA کی ڈگری لیتے ہیں، 3 سال وہاں پڑھتے ہیں. اس کے بعد مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں، مکہ میں وہ 3 سال پڑھتے ہیں. مدینہ میں 4 سال پڑھے، مکہ چلے گئے، 3 سال وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کیا، MA کی ڈگری وہاں سے ان کو ملتی ہے. اس کے بعد وہ جاتے ہیں جامعۃ الازہر مصر میں ہے، وہاں سے وہ PhD کی تعلیم حاصل کر کے دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے جامعہ اسلامیہ کے نام سے بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، BA کی ڈگری حاصل کی تھی. وہاں پڑھانے کا ان کو موقع ملتا ہے، اور سے سنیں اس بات کو، پڑھانے کا ان کو موقع ملتا ہے، پڑھاتے ہیں. کچھ سالوں کے بعد ترقی ملتی ہے، کلیۃ الحدیث کے وہ پروفیسر سے جو ہے پرنسپل ہو جاتے ہیں، وہاں کے جو ہے صدر مدیر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی کوششیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے جامع مسجد نبوی میں پڑھانے کا موقع ملتا ہے، مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں، کئی سال درس دیتے ہیں. اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. ان کے دوران تدریس میں اور دوران جو ہے تعلیم میں ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ جس طرح سے قرآن مجید ایک ہی نسخے میں جمع ہے، کیوں احادیث رسول کو بھی ایک ہی نسخے میں جمع نہ کیا جائے. حدیث رسول آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بہت سارے حدیث کی کتابیں ہیں. ان کے دماغ میں بات تھی کہ کیوں نہ ایک ہی نسخے میں پوری حدیثیں موجود ہوں، جو صحیح حدیثیں ہوں. تو ان کو موقع ملتا ہے ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد، تو وہ 14 سال کی اپنی زندگی جس میں انہوں نے اپنے دوست و احباب سے ملنا چھوڑ دیا، اپنے اعزاء و اقارب سے ملنا چھوڑ دیا، تو انہوں نے 14 سال کی مدت میں 14,000 صفحات پر اور 20 جلدوں میں ایک حدیث کی کتاب لکھی، حدیثوں کو جمع کیا. الحدیث الکامل فی الجامع الحدیث النبوی، اس طرح اس حدیث کا نام ہے. اس کتاب میں 20 جلدوں میں جو ہے انہوں نے پوری صحیح حدیث کو جو ان کی نظر میں تھے تمام حدیثوں کو جمع کر دیا، اور ان کا انتقال 2017 میں ہوتا ہے. تو دیکھیے آپ نے اس واقعے کو سنا تو آپ کے ذہنوں میں، دماغ میں جو بات آئی ہوگی وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو اللہ کتنی ترقی دیا. یہ غیر مسلم ایک کتاب لکھتے ہیں گنگا سے زمزم تک، یعنی جو ہندو کا جو ان کی زندگی سے جو ہندوت تھی وہ ختم ہو کر کے اور زمزم تک ان کی جو سفر تھی، اللہ رب العالمین نے کتنی ترقی سے نوازا. جو ہے ہندوستان کے غیر مسلم آدمی کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا، اسلام کی قبولیت، شرف قبولیت سے ہدایت ملتی ہے. مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے کا، وہاں پڑھانے کا شرف حاصل ہوتا ہے. جہاں پر صحابہ مدفون ہے وہاں پر دفن ہونے کا، بقیع غرقد جو قبرستان ہے بقیع میں مسجد نبوی کے متصل میں، وہاں پر دفن ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اتنی عزتوں سے اللہ نوازا ہے. تو میرے بھائیو، کسی کی زندگی میں جب انقلاب آتا ہے تو اس کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ضرور بنتا ہے. ان کی زندگی میں بھی جو انقلاب آیا، جو اتنا سفر آیا جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے، اللہ عزتوں سے نوازنے والا ہے. ان کی زندگی میں بھی ایک انقلابی دور آیا تھا. ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ کچھ مہینے پہلے میں شیخ عبدالعظیم صاحب کے زبانی یہ بات سنا کہ ان کی زندگی میں انقلاب ایسے آتا ہے. ایک مرتبہ ان کا ایک مسلم دوست ان کو جو ہے مسجد لے کر کے آتا ہے. مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا دیے، یہ کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب کچھ. مسجد میں نماز پڑھا دیے، امام صاحب نماز کے بعد جو ہے درس دیتے ہیں. درس دیتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. یہ قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت ہے.
یہ تلاوت کر کے اس کا درس دیتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین مثال دیتے ہوئے کہتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہوتا ہے، جو شرک میں کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا عقیدہ بھی اس طرح سے کمزور ہے جس طرح سے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ ایک پھوک کے ذریعے سے، ایک جھاڑو کے ذریعے سے مکڑی کے جالے کو ہم ختم کر سکتے ہیں، اسی طرح مشرک کا، ایک کافر کا عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ یہ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، امام صاحب درس دے رہے ہیں کہ کمزور مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑی چیزوں پر اس کا عقیدہ بدل جاتا ہے، ایک نیمبو سے ڈر جاتا ہے، یہ کتا بلی کے پکار سے وہ بوکھلا ہو جاتا ہے، اس کے زندگی میں جو ہے پریشانی مضطرب کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب پوری بات یہ سنتے ہیں، حدیث قرآن مجید کی آیت کی تفسیر و ترجمہ سنتے ہیں، وہیں سے ان کی زندگی کا انقلاب آتا ہے۔ یہ سوچنے لگتا ہے نوجوان کہ واقعتاً یہ تو میری ہی کہانی ہے، ہماری ہی ایسے عقیدے ہیں۔ وہیں سے ان کی جو ہے دعوت، ان کی جو ہے تفتیش کی، تلاش کی زندگی شروع ہوتی ہے، ہدایت کے راستے میں نکلتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، اپنے اشکالات دور کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انقلاب ان کی زندگی میں کیوں آیا اور کیسے آیا؟ ایک نوجوان مسلم کے ذریعے سے، ایک نوجوان جو دوست جو ان کو مسجد تک لایا، اس کے لانے کی وجہ سے جو ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا۔ آپ نے ان کا مکمل واقعہ سنا کہ ان کی زندگی کس طرح سے بدلی، کہاں سے کہاں تک ان کی زندگی کا سفر گیا۔ میرے بھائیو، خدا کی قسم یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل۔ جو آدمی کسی کو اچھائی کی طرف رہنمائی کر دے تو وہ بھی اس کا ثواب پا جاتا ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ تو ایک آدمی جو لمحہ بھر اس نے ایک رہنمائی کی، تو آپ جان لیں جو دکتر ضیاء الرحمن اعظمی کی جو بھی کتابیں ہیں، جو بھی تصنیفات ہے، جو بھی ان کی زندگی کے جو ہے خیر کے کام ہے، تمام کے ثواب کا مستحق وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے ان کو ایک لمحے کے لیے انہوں نے رہنمائی کر دی تھی۔ میرے بھائیوں، میں بھی یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگیوں میں کسی کو اچھائی کی طرف بلائیے، کسی کو خیر کی باتیں بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو بتا رہے ہیں اس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے عالم دین بنائے۔ جتنا وہ خیر کے کام کرتا ہے واقعتاً اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی بالکل دیتا ہے۔ ایک جو ہے یہی واقعہ ہے، اور ایک واقعہ بتا کر کے میں شیخ کو مدعو کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، سعودی عرب میں توعیت الجالیات کے نام سے جو ہے دعوت سینٹر موجود ہیں۔ جو بھی سعودی جاتے ہیں، گلف کنٹری جاتے ہیں، اکثر علاقوں میں، گلف میں ہر جگہ پر دعوت سینٹر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی سعودی گیا وہاں سے انقلاب لے کر کے آیا، توحید پرست بن کر کے آیا، کہ وہاں پر شیخ ان کو تعلیم دیتے ہیں، نہیں، وہاں پر جو ہے دعوت سینٹر میں یہ سعودی والوں کی جو ہے کوششیں ہیں کہ وہاں پر ہر داعی موجود، ہر زبان کا داعی موجود ہے، ہر زبان کا داعی، اردو میں جاؤ آپ کو داعی مل جائیں گے، ہر علاقوں میں سینٹر بنے ہوئے ہیں، وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہندو آدمی کا ایک واقعہ ہے۔ ایک ہندو آدمی ایک شیخ کے ساتھ کام کر رہا تھا، کچھ انبن ہو گئی تو وہاں سے فرار ہو کر کے بھاگ گیا، وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کو معلوم نہیں چلا کہ جانا کدھر ہے، تو کھانا کیا ہے، سونا کہاں ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس وہ جدہ پہنچا تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں دعوت سینٹر ہے، وہاں پر رات میں کھانا بانٹا جاتا ہے۔ وہاں دعوت کا جو کام کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ پہنچتے ہیں وہاں پر دعوت کا کام جو ہوتا ہے، آپ آؤ، سنو، پڑھو، علم حاصل کرو، اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ کھانا لے کر کے کھا کر کے چلے جاؤ۔ تو ایک ہندو آدمی جو بھاگ گیا تھا اور اس کو پتا چلا کہ یہاں کھانا بٹ رہا ہے، چلا گیا، اور جانے کے بعد وہاں پر بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی نیت سے اس نے گیا تھا، وہاں پر بیٹھا۔ شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ ایک بہت بڑے داعی ہیں، یہ الغات میں رہتے ہیں، جو سعودی کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے داعی ہیں۔ ان کا درس ہونے والا تھا جدہ میں، جس جگہ میں یہ گیا تھا، وہاں پر اس نے بیٹھا، کھانے کی نیت سے تو گیا تھا، لیکن شیخ کا خطاب سے، شیخ کی باتیں کچھ اس کو اچھی لگی، وہاں سے اس کی زندگی میں بدلاؤ کا سوچ آئی، اور وہاں سے اس نے اپنی زندگی کو بدلنا چاہا۔ تو اس نے کیا کیا، دین کا مطالعہ کرتے ہوئے ہندوستان آ پہنچا، اور ہندوستان آ کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ کچھ 25 سے 30 سال کے بعد شیخ کا دورہ ہندوستان میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جب یہ اس علاقے میں پہنچتے ہیں، یہ
جو ہے تلنگانہ کا علاقہ ہے، اس جگہ کا یہ نوجوان تھا۔ تو شیخ کا وہاں خطاب تھا، تو وہاں پر آنے کے بعد شیخ سے وہ آدمی ملاقات کرتا ہے، ملاقات کر کے کہتا ہے مولانا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو وہ آدمی نوجوان اپنا قصہ بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سعودیہ میں جدہ میں میں نے آپ کا درس سنا، درس سننے کے بعد مجھے دین کی طرف رہنمائی حاصل ہوئی، میں جو ہے ہندو تھا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، اسلام قبول اس نوجوان نے کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں ہندو تھا تو میرے بھائی اور میرے خاندان میں کچھ 7 مندریں تھے جس کے میرے بھائی جو ہے ٹرسٹی تھے، 7 مندروں کو میرے بھائی چلا رہے تھے۔ آپ کے ایک بیان نے میری زندگی بدل دی، میں نے ہندوستان آیا، خود بھی اسلام قبول کر لیا، اپنے بھائیوں کو بھی منایا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آج اس علاقے میں جو 7 مندروں کے ہم لوگ ٹرسٹی تھے، اس علاقے میں 7 مسجدیں ہیں جس کے ہم بھائی متولی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس کے ذریعے سے ہدایت دے، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا دونوں ہاتھوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے دل کو اللہ رب العالمین پلٹ دے، کس کی زبان سے کلمے نکل گئے، انسانوں کی زندگی بدل جائے، انسانوں کی جو ہے زندگی میں انقلاب آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دینی محفلوں میں جڑے اور دینی محفلوں سے علم لے کر کے جائے، دوسروں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اپنے بیوی بچوں کو بتائے، اپنے گلی محلے والوں کو بتائے۔ یقیناً یہ اتنا کار خیر کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا علی انک لأن یہدی اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، فرمایا اے علی، اگر تمہاری طرف سے کوئی ایک آدمی بھی راہ ہدایت پر آ جائے تو 100 سرخ اونٹ سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی ایک آدمی بھی رہنمائی حاصل کر لے، کوئی ایک آدمی بھی سیدھی راہ پر آ جائے تو میرے بھائیو، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے ایک دوسروں کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی آدمی بلغوا عنی ولو آیا، تم کو اگر ایک آیت معلوم ہے، ایک بات معلوم ہے تو تم پہنچانے کی کوشش کرو۔ کسی کو نہیں پہنچا سکتے ہو، اپنی بیوی کو تو پہنچا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو جا کر کے بتاؤ، اپنے گھروں میں بتاؤ، اپنے اہل و عیال میں بتاؤ۔ انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو سدھارے۔ درس سن کر چلے جاؤ، درس سن کر کے جاؤ تو ایک بات تو بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، انقلاب پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین نہ جانے کن لوگوں سے کون سا کام لے لے، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ ہدایت گمراہی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا کام ہے مسلسل محنت کرتے رہنا، محنت کرے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم ایک دوسرے کو خیر کی وصیت کرتے ہو، خیر کی باتیں بتاتے ہو۔ کیوں بہترین امت ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو خیر کی نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت محمدیہ سے پہلے جتنے بھی امتی آئے، جتنے بھی امت گزرے ہیں، تمام امت میں جب کوئی بگاڑ ہو جاتا، کوئی خرابی پیدا ہو جاتی، اللہ رب العالمین فوراً نبیوں کو بھیج دیتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وزن کو کم کرنا، ناپ تول میں کمی کا جو ہے نقصان تھا، اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح ہر نبی کو ان لوگوں کے درمیان جب اخلاقی بیماری، عقیدہ میں بیماری آ جاتی، فوراً نبیوں کو بھیج دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سے یہ ذمہ داری کو لے رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جو نبیوں کی ذمہ داری تھی اللہ ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے بخوشی۔ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قبول کرنا چاہیے اور محنتیں کرنی چاہیے۔ الغرض جو ہے، میں آپ لوگوں سے ہی بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آپ جس محفل میں بھی شریک ہوں، جس محفل میں بھی جمع ہو، دینی محفلیں ہوں، درسگاہ ہو، وہاں سے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جاؤں۔ ایک بات ہو،
دوسروں کو بتاؤ تاکہ ان کی زندگی میں بھی کچھ بھی انقلاب آ جائے. دوسروں کو نماز کی طرف رہنمائی کرو, دوسروں کے عقیدے کی درستگی کرو, دوسروں کے اخلاق میں بگاڑ ہے تو اس کو درست کرو. یہ ہمارا مشعلہ ہونا چاہیے. ہماری ترقی کا اور ہماری تنزلی کا یہی سبب ہے. یقیناً صحابہ کرام ترقی پر تھے کیونکہ انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا. آپ نے صحابہ کی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے, انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اس فریضے کے پیچھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دین کا کام سیکھے, دین کی باتیں سیکھے, دنیا کے چپا چپا میں پھیلانے کے لیے اپنے خاندانوں کو, اپنے کنبے کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے. تو میرے بھائیو, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسروں کے درمیان خیر و اصلاح کا کام کریں, بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے, برائی سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسروں کی اصلاح کرنے, ایک دوسروں کے عقائد میں, ایک دوسروں کے اخلاق میں جو بھی بگاڑ دیکھیں اس کو درستگی کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.